تو ایسا شخص جس کو جنت میں ہر طرح کی نعمت میسر ہو اور نہر میسر ہو، مغفرت من ربہم، رب کی طرف سے مغفرت بھی ہو، گناہوں کی بخشش بھی ہو، تو ایسا شخص اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے کمن ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وسقوا ماء حمیما، اور وہ گرم پانی پلائے جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ نعمتیں دی گئیں، جنت کی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، عمدہ پانی کی نہریں، اور ان کو جنت کی نعمتیں حاصل ہیں، شراب حاصل ہے جس میں نہ کوئی سر درد ہوگا نہ کوئی نشہ ہوگا، تو جس بندے کو سب کچھ عطا ہو جائے اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے خالد فی النار، جو جہنم میں ہمیشہ رہے۔ کہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی اور کہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو سفیان کو جواب دو، قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے مقتول جنت میں گئے، تمہارے مقتول جہنم میں گئے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کا۔ تو ایسے لوگ کمن ہوا خالد فی النار ہو سکتے ہوں ان لوگوں کی طرح، اس بندے کی طرح جو آگ میں ہمیشہ رہے گا، جس کو اللہ جنت دے، گناہ معاف کر دے، ہر قسم کو پھل دے دے اور خوب نہریں دے، دودھ اور شہد اور پانی اور شراب کی، وہ بندہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں گر جائے اور داخل ہو جائے۔ وسقوا ماء حمیما، اور وہ پلائے جائیں گے گرم پانی، گرم پانی، ہر چیز گرم، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم وظل من یحموم، تینوں چیزیں گرم ہوں گی، حالانکہ تینوں دنیا میں ٹھنڈک کی علامت۔ فی سموم، پانی، کھولتا ہوا پانی، حالانکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے، ان کو جو پانی ملے وہ کھولتا ہوا، آگ سے کھولتا ہوا پانی ہو۔ اور حمیم، فی سموم و حمیم، فی سموم و حمیم وظل من یحموم، سموم سے مراد ہوائیں، گرم ہوائیں، حالانکہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈک پہنچاتی ہے، مگر جہنم میں جو انسان داخل ہوگا ہوائیں ان کی گرم ہوں گی اور گرم پانی کھولتا ہوا ہوگا، وظل من یحموم، اور سائے بھی گرم ہوں گے۔ حالانکہ دنیا میں تینوں چیزیں ٹھنڈ کی علامت ہے، سایہ ٹھنڈ کی علامت ہے، اور پانی ٹھنڈ کی علامت ہے، اور ہوائیں ٹھنڈ کی علامت، مگر جہنم میں پانی بھی گرم، سایہ بھی گرم اور ہوا بھی گرم۔ وسقوا ماء حمیم، اور پلائے جائیں گے وہ گرم کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، اور وہ پانی کاٹ دے گا ان کی رگوں کو، رگوں کو کاٹ دے گا۔ جب پانی ہونٹ کے قریب میں جائے گا پینے کے لیے تو اس کے ہونٹ اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے اٹھ جائے گا، عجیب اس کی بھیانک شکل بن جائے گی، اور جب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو پانی ان کو مجبوراً پینا پڑے گا، پلایا جائے گا ان کو، اور پلانے کی کیفیت یہ ہے کہ ہونٹ اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے، اور اندر وہ پانی داخل ہوا ہے، ایک ہی گھونٹ، ایک قطرہ داخل ہو گیا، اندر کے نظام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بس سقو، اور پلائے جائیں گے وہ، سقو سقا یا سقی سے ماضی مجہول کا ذکر جمع کا، پلائے جائیں گے وہ گرم پانی، فقطع امعاءہم، پس کاٹ دے گا وہ پانی ان کی رگوں کو، وہ پانی کاٹ دے گا ان کی انتڑیوں کو، رگوں کو پانی کاٹ دے گا۔ فقطع امعاءہم، یہ امعاء معن کی جمع، اور امعاء یا معن کا معنی انتڑیاں، تو اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ صرف ہونٹ پر لگائیں گے ہی کہ ہونٹ اوپر نیچے آ جائیں گے، لٹک جائیں گے، اوپر کو اٹھ جائیں گے، اور اندر پیٹ میں داخل ہوں گے تو پیٹ کا سارا نظام تباہ کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ پانی ان کے لیے انتہائی خطرناک اور ان کے عذاب علیم میں مزید اضافے کا موجب بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے، نافرمانیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، تاکہ یہ وبال جس کا بیان ہوا اللہ اس وبال سے ہمیں عافیت دے دے۔